توبہ توبہ، آج سیب کی پیٹی لو، اوپر کی تہ بڑی زبردست، دوسری ہلکی اور تیسری، ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو بازار میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے جو بازار کا دین نہ سیکھ لے۔ تبلیغ میں محنت ہو رہی، بھائی دین سیکھنے والے بنے ہم، دین سیکھنے والے بنے ہم، اعمال کے فضائل کو سنیں، ہم اعمال کا شوق پیدا ہو۔ آج چیزوں کا نفع جانتے ہیں، چیزوں کا شوق ہے، اعمال کا نفع نہیں جانتے، اس لیے اعمال کا شوق نہیں ہے۔ چیزوں کا نفع عارضی ہے، اعمال کا نفع ہمیشہ کا ہے۔ چیزوں کا نفع وقتی ہے، چیزوں کا نفع ایک دفعہ ہے، اعمال کا نفع ہمیشہ ہے، ہمیشہ ہے۔ سرمایہ وہ نہیں ہے بھائی جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ تو مال ساتھ جائے گا کہ اعمال ساتھ جائیں گے؟ تو سرمایہ مال ہوا کہ اعمال ہوئے؟ بولو بھائی، تو سرمایہ دار مال والا ہے کہ اعمال والا ہے؟ اور آج سرمایہ دار کسے کہا جا رہا ہے؟ مال والے کو جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ 500 کی جوتی ہے، 5000 کی سب کی اتری، آگے سب ننگے پاؤں۔ 5000 کا سوٹ ہے، 50,000 کا سب کا اترا، آگے سب کا کفن ایک ہے۔ 5 لاکھ کا مکان ہے، 5 کروڑ 50 کروڑ کا بنگلہ ہے، آگے قبر کا سائز سب کا ایک ہے۔ 20 لاکھ کا باتھ روم آخری غسل پھٹے پہ، 30 لاکھ کا بیڈ آخری چرپائی جنازے والی سب کی ایک ہے۔ 10 کروڑ کی بھی گاڑی ہو، آخری سفر تو ڈالے پہ ہے، کندھوں پہ۔ 3 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، آپ نے فرمایا ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم۔ یہ کون سا مال ہے؟ یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ اس کا مال ہے، جائیداد ہے، مرتے ہی وارثوں کی ہو گئی۔ دوسرا بھائی کہتا ہے تمہارے مرنے کے بعد غسل دوں گا، کفن دوں گا، جنازہ پڑھوں گا، دفناؤں گا، دفنانے کے بعد میرا تمہارا معاملہ ختم۔ یہ اس کے رشتہ دار ہیں، اس کا باپ اور بیٹا ہے، دفنا کے واپس آ گئے۔ تیسرا بھائی کہتا ہے میں قبر میں بھی ساتھ ہوں، میں قیامت میں بھی ساتھ ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ اس کے اعمال ہیں۔ تو حقیقی بھائی کون سا ہوا؟ اچھے ہیں یا برے ہیں؟ اچھے ہیں یا برے ہیں؟ زندگی اعمال سے بنتی ہے، مال سے نہیں بنتی۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد تو اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا، اور اعمال والا آج مالدار بننے کا شوق ہے کہ دیندار بننے کا شوق ہے؟ آج دوڑ مال کی لگی ہوئی کہ اعمال کی لگی ہوئی ہے؟ ہاں، صحابہ کی جو دوڑ تھی وہ تو اعمال کی تھی، اعمال کی تھی، مال کی نہیں تھی۔ ایک عجیب مقدمہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ پریشانی صحابہ کو، غریب صحابہ کو، یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے۔ کیسے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، برابر ہے۔ یہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، برابر ہے۔ ان کے پاس مال ہے، مال کی وجہ سے آگے نہیں نکلے۔ یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ غلام خریدتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، اس عمل کی وجہ سے ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں کہ جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہ سکے گا۔ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو یہ تسبیح پڑھے گا وہ اتنا اجر کمائے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہ پائے گا۔ غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، واہ واہ، ایسا عمل مل گیا، ہمارے برابر کوئی نہ پہنچے گا۔ مسجد میں گئے، نماز پڑھی اور بیٹھ کے تسبیح شروع کی۔ تو جو مالدار صحابہ تھے اس زمانے کے، ان کو بھی شوق تو اعمال کا تھا، ان کی بھی دوڑ اعمال کی تھی، ان کی بھی حرص اعمال کی تھی۔ انہوں نے پتہ کیا کہ یہ سارے کیوں بیٹھے ہوئے اور یہ کیا پڑھ رہے ہیں، انہیں سارے قصے کا پتہ لگ گیا، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی۔ تو غریب صحابہ دوبارہ اکٹھے ہوئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے۔
دو باتیں سمجھ میں آئی اس قصے سے کیا کہ ایک تو دوڑ کس کی ہو؟ اعمال کی ہو، آگے بڑھنا کس میں؟ اعمال میں۔ دوسری بات، اگر کسی کے پاس مال ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ اعمال کا شوق پیدا ہو بھائی، نماز کا شوق ہو، قرآن کا شوق ہو۔ آپ نے فرمایا قرآن کا ایک حرف پڑھا تو 10 نیکی ملے گی۔ پھر میں الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے، تو الف لام میم کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب کتنی نیکیاں ہو گئی بھائی؟ اب سپارہ پڑھتے جاؤ اور سارے کمپیوٹر کیا ہو جائیں گے آپ کے؟ فیل ہو جائیں گے۔ اتنی نیکیاں آپ نے فرمایا جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے، اس کی حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ شوق پیدا ہو جائے، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق۔ آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ؟ فرمایا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ ہاں آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ہر کلمے کا ثواب احد پہاڑ سے بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیسی خوبصورت حدیث ہے اور کیسے کمال کے الفاظ ہیں، کلمتانی خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شوق پیدا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے، اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے۔ فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ یہ شوق پیدا ہو جائے، اعمال کا شوق، قرآن کا شوق، گھروں میں رحمتیں آئیں گی، گھروں میں برکتیں آئیں گی، گھروں میں خیریں آئیں گی، نحوستیں ختم ہوں گی، شیطانی اثرات ختم ہوں گے۔ جب گھر گھر نماز کی فضا ہوگی، جب گھر گھر قرآن کی تلاوت ہوگی، جب گھر گھر اللہ کا ذکر ہوگا، جب زبانوں پر اللہ کا نام ہوگا۔ ایک صحابی ذرا رات کو قرآن پڑھ رہے تھے، ان کا گھوڑا بھدکنے لگا، بچہ سو رہا تھا، ڈر لگا گھوڑے کا پاؤں بچے پر نہ آئے، خاموش ہو گئے، پھر پڑھا گھوڑا بھدکا، پھر بڑھا گھوڑا بھدکا، حیران ہوئے، سلام پھیرا، گھوڑا کیوں بھدک رہا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھا، ایک نور ہی نور ہے، سفید بادل کی طرح آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہ آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ سنا کر دریافت کیا، اللہ کے رسول یہ کیا تھا؟ میں قرآن پڑھتا تھا تو گھوڑا بھدکتا تھا، سارا قصہ سنایا، پھر آسمان میں دیکھا نور تھا، آسمان کی طرف اٹھ گیا، یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے۔ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی۔ یہ ہے تبلیغ میں بھائی اعمال کا شوق، اخلاق اچھے ہو جائیں۔ اگر زندگی کا مزہ اٹھانا ہے، اگر زندگی کو اچھا کر کے گزارنا ہے، اگر زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے بھائی، اخلاق اچھے بنائیں، نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، گالی نہ ہو، طنز نہ ہو، جو برا کرے تم اچھا کرو، جو رشتہ توڑے تم جوڑو، جو ظلم کرے تم معاف کرو، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں سلام کرتا کہ اسے سلام کرو، جو نہیں آتا اس کے پاس چل کے جاؤ۔ ادفع باللتی ہی احسن
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، تمہارا دشمن جو ہے نا وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا. ہاں دلوں کو صاف رکھنا ہے. ایک اللہ آپ نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے. 2 دن 3 دن فرمایا جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے. تینوں دن ایک ہی صحابی داخل ہوئے. ایک صحابی ان کے گھر گئے، میں رات آپ کے یہاں گزارنا چاہتا ہوں. اب 3 راتیں چھپ کر دیکھا کون سا عمل کرتے ہیں کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی. کوئی خاص عمل نظر نہ آیا تو ان سے پوچھا کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی. میں دیکھنا چاہتا تھا، مجھے کوئی خاص بات نظر نہ آئی. فرمایا جو دیکھا وہی ہے. ایک بات ہے میری زندگی میں، ایک بات ہے میری زندگی میں، وہ کیا ہے؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں. میرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہیں، میں کسی سے حسد نہیں کرتا. فرمایا ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے. اور فرمایا کہ ہے مشکل کام. آج زندگی اچھا بنانے کے لیے لوگ کہتے گھر اچھا ہو، کپڑے اچھے ہوں، جوتا اچھا ہو، سواری اچھی ہو، تنخواہ اچھی ہو، ڈگری اچھی ہو. نہیں میرے بھائی، زندگی کب اچھی ہوگی؟ جب اخلاق اچھے ہوں گے. جب اخلاق اچھے ہوں گے، ماں باپ کا ادب، خدمت، احترام، عزت، اطاعت، فرمانبرداری، جھک جانا، اف تک مت کہنا. آپ نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. یہ محنت ہے، اخلاق اچھے ہو جائے. شریعت کا مزاج ہے دوسروں کی خوبیاں دیکھو، اپنی خامیاں دیکھو. شیطانی مزاج ہے دوسروں کی خامیاں دیکھو، اپنی خوبیاں دیکھو. کہتے ہیں گلاب کا پودا، گلاب کے پودے پہ گلاب زیادہ کہ کانٹے زیادہ؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ بولو بھائی. گلاب کے پودے پہ گلاب زیادہ کہ کانٹے زیادہ؟ کیا کہتے ہیں، کانٹوں کا پودا کہ گلاب کا پودا؟ ہاں خامیاں نہیں، خوبیاں دیکھو بھائی. عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے، کانٹے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ہاں شہد کی مکھی پھول پہ بیٹھتی ہے، کانٹوں پر نہیں. اخلاق کیا ہے؟ تواضع، عاجزی ہو، نرمی ہو. آپ نے فرمایا جس آدمی میں نرمی نہیں اس آدمی میں کوئی خیر نہیں. جو نرمی سے محروم ہے، فرمایا ہر خیر سے محروم ہے، ہر بھلائی سے محروم ہے. اللہ بھی نرم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم ہیں. ایمان والوں کی شان بتائی، ایمان والے نرم مزاج ہوتے ہیں، نرم طبیعت ہوتے ہیں، لوگوں کے قریب رہتے ہیں، ان سے ملنا آسان ہوتا ہے. قرآن کا نصف آدھا قرآن کہاں پر ہوتا ہے بھائی؟ کون سا لفظ ہے جس پہ قرآن آدھا ہوتا ہے بھائی؟ وَلْيَتَلَطَّفْ 15ویں سپارے میں نا موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ نصف قرآن کا. اور اس کا معنی چاہیے کہ نرمی اختیار کرے. نرمی، تواضع، عاجزی. جو چھوٹا بنے گا اللہ بڑا بنائے گا، جو بڑا بننا چاہے گا اللہ اٹھا کے نیچے پھینکے گا. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا. جنت کی خوشبو بھی. ڈھول کا شور کیوں ہوتا ہے؟ کہ ڈھول اندر سے خالی ہے. پتھر پہ مارو تو کوئی شور نہیں، کیونکہ پتھر کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے. جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ تو جھک جاتی ہے، جو پھل سے خالی ہو وہ سر اٹھاتی ہے. آپس میں جوڑ کب ہوگا؟ جب تواضع ہوگی، جب عاجزی ہوگی، جب نرمی ہوگی، جب معاف کرنا ہوگا، جب غصے کو پینا ہوگا، جب کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا. زندگی کا مزہ وہی اٹھائے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں. آپ نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. ہاں ایک حرام کا لقمہ ہے. بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب. اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے. دعا کہاں سے قبول ہو جائے؟ توبہ. آج کتنی رشوت
سود توبہ توبہ، بےایمانی فراڈ توبہ توبہ توبہ۔ کوئی آدمی سور کا گوشت نہیں کھاتا ہے، کہے گا حرام ہے۔ کوئی آدمی کتے کا گوشت نہیں کھائے گا، کہے گا حرام ہے۔ کوئی آدمی گدھے کا گوشت نہیں کھائے گا، کہے گا حرام ہے۔ ارے میرے بھائی، جیسے سور کا گوشت حرام ہے، کتے کا گوشت حرام ہے اور گدھے کا گوشت حرام ہے، یہ حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہے میرے بھائی۔ ہاں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، قافلہ حج کو جا رہا ہے، حج سے ایک قافلے کا ایک آدمی فوت ہو گیا۔ جب دفنانے کے لیے اس کو قبر میں اتارنے لگے تو دیکھا کہ ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، مارتے ہیں مرتا نہیں، بھگاتے ہیں بھاگتا نہیں، ہٹاتے ہیں ہلتا نہیں۔ دوسری جگہ قبر کھودی، جب میت اتارنے لگے تو سانپ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تیسری جگہ قبر کھودی، سانپ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، سارا قصہ سنایا اور دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے، کوئی حرام کام ہے، جس کا جو دفنانے کے بعد ظاہر ہونا تھا جس کا نتیجہ، لیکن عبرت کے لیے اللہ نے دنیا میں ظاہر کر دیا ہے۔ اب دنیا میں کہیں بھی قبر کھودو گے یہ سانپ وہاں پر آ کے رہے گا، اس لیے اس سانپ کے ساتھ ہی اسے دفن کر دو۔ اب سانپ کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ قافلہ واپس آیا، اس کی بیوی کو قصہ سنا کے پوچھا تمہارا خاوند کیا کرتا تھا؟ یہ ہوا ہے۔ اس نے کہا میرا خاوند تاجر تھا غلے کا، ہر گھر میں بوریاں آتی تھیں، ہر بوری سے کچھ غلہ نکال کر بھوس بھر دیتا تھا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ آپ نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہے، صرف منافق نہیں پکا منافق ہے، جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب جھگڑا ہو جائے تو فوراً گالم گلوچ پہ اتر آئے۔ فوراً کس پر اتر آئے؟ ہاں، ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ جب ایمان بنے گا بھائیو پھر اخلاق بھی اچھے ہوں گے، پھر معاملات بھی صاف ستھرے ہوں گے، پھر آدمی میں اللہ کی رضا کا جذبہ آئے گا۔ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ گناہ گار نہیں، نیکوکار نہیں، بلکہ بہت بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے۔ بڑا مال لگایا اس لیے کہ لوگ کہیں سخی ہے، بڑی جان لگائی لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا زبردست قرآن پڑھتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا قاری ہے، بڑا عالم ہے، وہ تو کہا جا چکا اور حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ ایمان بنے گا تو پھر اللہ کی رضا کا جذبہ آئے گا۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہماری ذمہ داری اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس پر اپنی صلاحیت لگانا ہے، یہ مقصد زندگی ہے۔ اور ضروریات زندگی میں بقدر ضرورت لگنا ہے۔ پھر خواہشات زندگی کہتے ہیں جس کی کوئی حد نہ ہو، آدمی چاہتا ہے میں جوان رہوں، آدمی چاہتا ہے میں خوش رہوں، آدمی چاہتا ہے میں زندہ رہوں، آدمی چاہتا ہے میں تندرست رہوں، اب اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ خواہشات زندگی دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ سن رہے کہ نہیں سن رہے بھائی؟ کیا کہا؟ خواہشات زندگی دنیا میں خواہشات پوری کرنے کی جگہ جنت۔ خواہشات پوری کرنے کی جگہ کیا ہے؟ جنت۔ 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی، اور بڑا ہی نادان ہے وہ شخص جو 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی ڈالنے کی کیا کر رہا ہے؟ کوشش کر۔ برتن ہی چھوٹا ہے، کیسے آ سکتا ہے؟ یہ دنیا کا ظرف چھوٹا ہے۔ آپ مالدار بن سکتے ہو، بڑے افسر بن سکتے ہو، بڑے بڑے گھر بنا سکتے ہو، بڑے ڈاکٹر بن سکتے ہو، لیکن ہمیشہ زندہ رہو نہیں ہو سکتا، ہمیشہ جوان رہو نہیں ہو سکتا، ہمیشہ تندرست رہو نہیں ہو سکتا، ہمیشہ خوش رہو یہ نہیں ہو سکتا۔ موت آنی ہے، بڑھاپا آنا ہے، بیماری آنی ہے، پریشانی آنی ہے۔
یہ تو جنت میں اعلان ہوگا، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں۔ وہاں دودھ کی نہریں، وہاں شہد کی نہریں، وہاں شراب کی نہریں، وہاں پانی کی نہریں، وہاں سونے چاندی کے محلات، وہاں سونے چاندی کے محلات، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ کس کو؟ جو آج اللہ کو راضی کر لے۔ تبلیغ 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 محنت ہے۔ اپنی ذمہ داری کو پہچانے بھائی، اپنی حیثیت کو پہچانے بھائی، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے بھائی۔ چھوٹی سی زندگی ہے، پتہ نہیں کہاں جا کے اعلان ہوگا فوت ہو گئے۔ ہم سب کے بارے میں ایک دن میسج چلے گا، اعلان ہو رہا ہوگا فوت ہو گئے۔ سننے والے کہیں گے انا للہ، فوراً پوچھیں گے جنازہ کب ہے، اور رش پڑے گا جنازے میں، اور دفنانے میں چند لوگ ہوں گے، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہ ہو۔ ہاں، ہر روز قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے، ہر قبرستان سے آواز آتی ہے، او میاں صاحب، او چودھری صاحب، شیخ صاحب، ملک صاحب، پھٹا چٹا صاحب، آنا ادھر ہی ہے، آنا ادھر ہی ہے۔ ہاں، ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا، کل ہم بھی تم جیسے تھے اور کل تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے۔ روز جنازے ہیں، روز اعلانات ہیں، روز اعلانات ہیں۔ اس لیے بھائی عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچان لے۔ یہ اجتماع اس لیے کہ ہم زندگی بدلیں، سوچ بدلیں، شوق بدلیں، زندگی کا مقصد پہچانیں۔ یہ روز روز اجتماع تھوڑا ہونا ہے، یہ روز روز اجتماع تھوڑا ہونا ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، عقل نہیں تھے موجے ہی موجہ، اس نے بات کو سمجھنا نہیں، ہاں اس نے ایسی پتہ نہیں۔ یہ نعمت ہے، یہ اجتماع کے عنوان پر یہ مجمع آیا، یہ اللہ کے نام پر مجمع آیا، اللہ کے نام پر مجمع آیا۔ ہاں، یہ نعمت ہے، اور جتنا یہ مجمع آیا ہے کوئی اپنی طاقت سے نہیں آیا ہے۔ کس کے فضل سے آئے ہیں بھائی؟ کس کے کرم سے آئے ہیں بھائی؟ کس کے نام پر آئے ہیں بھائی؟ آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں۔ کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم، کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم۔ توبہ توبہ، بہت سے لوگ ہیں جو ایک بات کیا کہہ رہے ہیں، تبلیغ کا کام کرنا ہے، تبلیغ کی محنت کرنی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، زندگی کو بدلنا ہے، اپنے اخلاق ٹھیک کرنے ہیں، معاملات ٹھیک کرنے ہیں، نمازیں شروع کرنی ہیں، توبہ کرنی ہے، پھر ابھی نہیں، میں ذرا سیٹ ہو جاؤں، میرا گھر سیٹ ہو جائے، میرے بچے سیٹ ہو جائیں، میری دکان سیٹ ہو جائے، میرا کاروبار سیٹ ہو جائے، اتنے میں فوت ہو گئے۔ پھر غسل، کفن، جنازہ، دفن، قبر میں اتار کر کہتے ہیں ان کے کفن کی گرہیں کھول دو، ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو، اور تھوڑا سا ادھر کرو، پھر کہتے ہیں ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو۔ کہاں جا کے سیٹ ہوئے؟ قبر میں۔ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میں کون سا مرنے لگا ہوں۔ ہسپتال، جیل بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں۔ بڑی قیمتی زندگی دوبارہ نہیں ملنی ہے بھائی۔ رزق مقدر کا ہے، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ زیادہ کمائے گا تو زیادہ کھائے گا۔ عام طور پر جب زیادہ مال آتا ہے تو خوراک کم ہی ہو جاتی ہے، زیادہ مال آتا ہے تو خوراک کیا ہو جاتی ہے؟ ہاں، یہ جتنا مجمع آیا ہے، ایک ایک ساتھی ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر اس دعوت کے کام کو کرے۔ باقی اللہ صمد ہیں، اللہ بے نیاز ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں۔ دین کا کام کریں گے، دین تھوڑا چمکے گا، ہم چمکیں گے، اور دین کا کام نہیں کرتے، دین تھوڑا مٹے گا، ہم ہی مٹ جائیں گے۔ بادشاہ کسی کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لے، یہ بادشاہ کا احسان ہے، خادم کا کوئی کمال نہیں۔ جو دین کا کام کرے گا یہ اس کا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ اس سے دین کا کام لے رہا ہے۔
اور اللہ دین کا کام کس سے لیں گے؟ تبلیغ کا کام کس سے لیں گے؟ دین کی ہدایت کا ذریعہ کسے بنائیں گے؟ جس میں طلب ہوگی، جو اپنی سعادت سمجھے گا، جس میں شوق ہوگا، جس میں جذبہ ہوگا، جو اپنے آپ کو پیش کرے گا، جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کہ اللہ میں تیرے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے دین کے کام کے لیے قبول فرما، جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس سے کام لے گا۔ اور جو نخرے کرتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، آپ کو پتہ نہیں میری کیا ذمہ داری ہے، جاؤ جاؤ بھائی اپنا کام کرو بھائی۔ مزدوروں کے اڈے پہ جائیں، کتنے مزدور کھڑے ہیں، وہ لپک کر آتے ہیں، بھاگ کر آتے ہیں، مجھے لے جاؤ مجھے لے جاؤ، آپ نے کوفتے تھوڑا کھلانے، کباب تھوڑا کھلانے، سارا دن مشقت کا کام لینا ہے، وہ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اگر ایک مزدور دور بیٹھا ہے، او میاں صاحب میں آپ کے پاس کام نہیں کروں گا، نہ کرو بھائی، ہم کسی اور کو لے جائیں گے۔ اللہ دین کا کام کس سے لیں گے؟ جو اپنے آپ کو پیش کرے گا، جو اپنے آپ کو پیش کرے گا۔ اس لیے بھائی دین کسی کا محتاج نہیں، تبلیغ کا کام کسی کا محتاج نہیں، تبلیغ کا کام کسی کا محتاج نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہیں میرے پاس ڈاکٹری کے لیے وقت نہیں، تاجر صاحب کہیں میرے لیے تجارت کا وقت نہیں۔ عجیب عجیب ہیں۔ آج مسلمان کیا کہتا ہے؟ میرے پاس اسلام کے لیے وقت نہیں، اسلام چمک جائے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، ہاں اس کا کہہ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ 50,000 تنخواہ لیتا ہے، سارا دن جی سر جی صاحب جی سر جی صاحب، 50,000 تنخواہ دیتا ہے، 5 منٹ لیٹ کیوں آئے؟ تنخواہ کیوں لیتے ہو؟ جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں، جس اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، جس اللہ نے عقل دی ہے، آج اس اللہ کے لیے وقت نہیں۔ صحابہ نکلے اللہ کے راستے میں پھرے، صحابہ کی قبریں دنیا میں اس بات کا پیغام کہ مسلمان صرف گھر کے لیے نہیں، مسلمان صرف اپنے شہر کے لیے نہیں ہے۔ ہاں مسلمان اسلام جو ہے ہمارا اسلامی سال جو ہے وہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے، سن ہجری، تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام ملے، سبق ملے کہ اس ہجرت اسلام کی بنیاد میں ہے۔ ہاں پھریں اللہ کے راستے میں، نکلیں اللہ کے راستے میں۔ اس لیے بھائی سب سے گزارش ہے، تبلیغ میں تو منت ہے، خوشامد ہے، کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ تبلیغ توبہ کروائیں، 1000 گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں، ارب خرب۔ اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ یہ شیطان دشمن ہے، ہمیں دین سے دور رکھتا ہے، مسجد سے، دین کی محنت سے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتے ہی رہوں گا۔ یہ سروزہ اس کے پیچھے کتنوں کا جہنم سے بچنا چھپا ہے، یہ چلہ، یہ 4 ماہ، یہ سال، یہ 7 ماہ، یہ روزانہ کا مشورہ، یہ روزانہ کی گشتیں، اس کے پیچھے کتنوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے، کتنوں کا جہنم سے بچنا چھپا ہوا ہے۔ اس لیے بھائی آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں، ہم اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کی زندگی کے بارے میں نیت کریں کہ جو بقیہ زندگی رہ گئی اس کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ اس کو اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام میرے لیے آسان فرما، اللہ مجھے اس پر استقامت نصیب فرما، اللہ مجھے دینی جذبہ نصیب فرما، ایمانی جذبہ نصیب فرما، دینی شوق نصیب فرما، اللہ مجھے ہدایت کی اس محنت کے لیے قبول فرما۔ یہ اللہ سے مانگنا پڑے گا، اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ جتنا کر سکتے ہیں کریں، جتنا کر سکتے ہیں کریں، کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں، نکلیں، لوہا گرم ہے چوٹ لگائیں، واپس جائیں گے لوہا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ابھی ماحول میں ہیں، اللہ کی بات سنی، ایمان کی بات سنی، ایک جذبہ بنا، اب نکلیں، آگے بڑھیں، 4 ماہ چلہ مسجد کو وقت
ترتیب زندگی ٹھیک کریں. ابھی آپ جس ماحول میں ہیں، آپ یہاں کسی سے پوچھو میں چلہ لگاؤں، سب کہیں گے ہاں 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 لگاؤ. میں 3 چلے لگاؤں، ہاں 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 لگاؤ. میں سال 7واں لگاؤں، کہ ہاں ہاں لگاؤ. میں تبلیغ میں چلا جاؤں، کہ ہاں ہاں. میں جماعت میں وقت لگا لوں، کہ ہاں 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 ہاں. یہ ماحول کس کا ہوا؟ ہاں ہاں ہاں. آپ واپس چلے جاؤ. آپ گھر میں اپنی دکان دفتر میں وہاں کسی سے پوچھو میں چلہ لگاؤں، کہ نانا. 3 چلے لگاؤں، کہ نانا. سال 7واں لگاؤں، کہ نانا. میں تبلیغ میں جاؤں، کہ نانا. یہ ماحول ہے ہاں ہاں ہاں. واپس جائیں گے تو ماحول ہے نا نا نا. جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے، وہ نا کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے گا؟ تو بھائی یہ محنت ہے جس سے دین آتا ہے، اور دین آئے گا تو اللہ راضی ہوں گے. تو 4 علامتیں بتائیں. اللہ اچھے حکمران عطا فرمائیں گے جن کے دلوں میں ملک سے محبت ہوگی، انسانیت کی ہمدردی ہوگی، اور آخرت ان کے سامنے ہوگی، اور وہ ملک کے خیر خواہ ہوں گے. اور جب اللہ راضی ہوں گے وقت پر بارشیں ہوں گی، ضرورت کی بارشیں ہوں گی. جب اللہ راضی ہوں گے مال سخیوں کے ہاتھ میں جائے گا جو مال کو اس کے صحیح مصرف پہ خرچ کریں گے. جب اللہ راضی ہوں گے تو مرد حاوی ہوں گے، مرد حکمران بنیں گے. اور جب یہ محنت نہیں ہوگی اور جب دین زندگیوں سے نکل جائے گا تو 4 علامتیں بتائیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں 4 علامتیں بتائیں. نااہل حکمران جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں، انسانیت کی ہمدردی نہیں، آخرت کی فکر نہیں، جن کے سامنے اپنی غرض ہے، اپنی واہواہ ہے، اپنی شہرت ہے، اپنا نام ہے، اپنا پیٹ ہے، اپنی جائیداد کا بنانا ہے. جب اللہ ناراض ہوں گے بارشیں بے وقت ہوں گی، ضرورت سے زائد ہوں گی. اور جب اللہ ناراض ہوں گے مال بخیلوں کے ہاتھ میں جائے گا جو خواہشات پہ خرچ کریں گے، تقریبات پہ خرچ کریں گے، صحیح مصرف پہ خرچ نہ کریں گے. جب اللہ ناراض ہوں گے 4تھی علامت کیا بتائی؟ کہ مرد نہیں عورتیں حکمران بنیں گی. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. جب اللہ ناراض ہوں گے پھر یہ پریشانیاں ہیں، پھر یہ مصیبتیں ہیں، پھر یہ جھگڑے ہیں، پھر یہ قتل و غارت ہے، پھر یہ دنیا جہنم بنے گی، پھر موت کی سختی، پھر قبر کا عذاب، پھر ہمیشہ کی جہنم. توبہ توبہ. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. یہ محنت ہے جس سے دین آئے گا. جب دین آئے گا تو مالدار سخی بنیں گے، غریب خوددار بنیں گے، تاجر سچے دیانتدار بنیں گے، افسر امانت دار بنیں گے، حکمران عدل کرنے والے بنیں گے، میاں بیوی میں محبت ہوگی، اولاد فرما بردار ہوگی، امن قائم ہوگا. پھر موت آسان ہوگی، پھر قبر آسان ہوگی، پھر جنت ملے گی، ہمیشہ کی جوانی ملے گی، جو چاہے گا ملے گا، جو مانگے گا دیا جائے گا، ہر خواہش پوری کی جائے گی. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں ہوں گی، اور سب سے آخر میں جنت میں اعلان ہوگا. اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں. تبلیغ بھائی توبہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کر لو. کافروں سے نہیں، ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے. اے ایمان والو توبہ کر لو. توبہ کا معنی ہے لوٹاؤ اللہ کی طرف، لوٹاؤ دین کی طرف، لوٹاؤ مسجد کی طرف، لوٹاؤ شریعت کی طرف، لوٹاؤ حیا کی طرف، لوٹاؤ سچ کی طرف، لوٹاؤ سخاوت کی طرف، لوٹاؤ پاک دامنی کی طرف. لوٹاؤ. مرنے کے بعد ایک بات کہنے لگا ہوں بھائی، ذرا غور سے سنیں. مرنے کے بعد سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. مرنے کے بعد سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. سعادت مند ہے وہ شخص اور کامیاب ہے وہ شخص جو مرنے سے پہلے اللہ کی طرف لوٹا ہے. جو مرنے سے پہلے اللہ کی طرف لوٹا ہے. دنیا میں آنا ہوتا ہے 9 مہینے پہلے پتہ لگ جاتا ہے، دنیا سے جانا ہوتا ہے 9 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں ہوتا ہے. 9 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں ہوتا. اس لیے بھائی نیت کریں، دعا مانگیں، کوشش کریں، توبہ کریں، زندگی بدلیں، مسجدوں کو آباد کریں، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں. جو مسجد سے جڑے گا وہی دین سے جڑے گا، جو دین سے جڑے گا وہی اللہ سے جڑے گا، جو اللہ سے جڑے گا وہی دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا. جو مسجد سے کٹا وہ دین سے کٹا، اللہ سے کٹا، نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی.
مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو آباد کریں، سب کو نمازی بنائیں، دین کی فضا بنائیں، ترتیب زندگی ٹھیک کریں، ترتیب زندگی ٹھیک کریں۔ یہ گھر کا وقت، یہ مسجد کا وقت، یہ تبلیغ کا وقت، یہ قرآن کا وقت، یہ ذکر کا وقت، یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، ضرورتوں میں بقدر ضرورت لگے بھائی۔ ہاں، یہ اجتماع نعمت ہے، نعمت ہے، روز روز نہیں ہے، روز روز نہیں ہے، یہ نعمت ہے، قدر کریں اس ماحول میں آنا۔ یہ اجتماع، یہ نام، یہ تاریخ، یہ اس کی محنت، یہ پیغام، یہ مجمع آیا، اب دعا، اب دعا، یہ ایک پیغام ہے، پیغام ہے، پیغام ہے، پیغام ہے۔ صرف اجتماع میں آنا کافی نہیں ہے بھائی کہ ہاں جی میں اجتماع میں آیا تھا، میں اجتماع میں آیا تھا۔ بھائی اجتماع میں آئے تو لے کے کیا گئے؟ منڈی تو سب جاتے ہیں، منڈی تو سب جاتے ہیں، کوئی ٹرکوں کے حساب سے سودا کرتا ہے، ٹرکوں کے حساب سے سودا کرتا ہے، کوئی بوریوں کے حساب سے سودا کرتا ہے، کوئی 2-4 کلو کے شاپ پر خرید کے لے جاتا ہے، اور کوئی بھاؤ شاؤ پوچھ کے نکل جاتا ہے، بھاؤ شاؤ پوچھ کے نکل جاتا ہے۔ یہ منڈی ہے بھائی، اب دیکھو بھائی کیا سودا کرتے ہیں، کیا سودا کرتے، کیا لے کے جاتے۔ ہاں، انسان کو ختم کرنا کمال نہیں، بدلنا کمال ہے۔ تبلیغ ختم کرنے کا نام نہیں، بدلنے کا نام ہے۔ انبیاء علیہ السلام انسانوں کو ختم کرنے نہیں آئے، انبیاء انسانوں کو بدلنے آئے، بدلنے آئے، سوچ بدلے، شوق بدلے، زندگی بدلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، اللہ کے نبی حضرت عمر کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، اور جب بدل گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میں جس راستے پر عمر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اگر یہ روزانہ مسجد کو وقت دیں، یہ روزانہ مشورہ کریں، روزانہ گشتیں کریں، ملاقاتیں کریں، کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بنیں گے، کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ 27 دن محنت کریں، سروزے کی جماعتیں نکالیں، کتنی سروزے کی جماعتیں نکلیں گی اور کتنوں تک اللہ کا پیغام پہنچے گا۔ اگر یہ روزانہ کا گشتیں کریں، گھر گھر کی ملاقاتیں کریں، گھر گھر کی ملاقاتیں کریں، کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ تبلیغ مسلمان کی دو شانیں، یا ہجرت یا نصرت، یا ہجرت یا نصرت، نکلنا ہے اللہ کے راستے میں پھرنا ہے، پھر مقام پر آنا ہے، مقام پہ کام کرنا ہے، مقام پہ کام کرنا ہے۔ کام ہمارا ایک ہے، کام ہمارا ایک ہے۔ ہاں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، پھر ختم ختم ختم۔ 100 سال پہلے بھی دنیا تھی، ہم نہ تھے، 100 سال بعد بھی دنیا ہوگی، ہم نہ ہوں گے۔ ہم نہ تھے، دنیا کا نظام چل رہا تھا، ہم نہ ہوں گے، دنیا کا نظام چل رہا ہوگا۔ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ مال کمانے نہیں آئے بھائی۔ ایک ایک کی فکر کریں، فلاں توبہ کرے، فلاں کی زندگی بدلے، فلاں اللہ کو راضی کرے، مسجدیں آباد ہو جائیں اللہ کے راستے۔ یہ فکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی شام سے آیا کرتے، کچھ عرصہ ہو گیا نظر نہیں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا فلاں آدمی نظر نہیں آتا، لوگوں نے بتایا غلط راستے پہ پڑ گیا ہے، بھٹک گیا ہے، شراب تک کا عادی ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جائے جہنم میں مرے، نہیں، فوراً قاصد کو بلایا، خط لکھا، یہ خط عمر کی طرف سے فلاں کے نام میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی۔ وہ کون ہے؟ قرآن کی آیت لکھی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر والسلام علیک۔ قاصد سے فرمایا جاؤ مدینے سے شام اس کو تلاش کرو، اسی کے ہاتھ میں دینا، جب نشہ اتر جائے تو پھر دینا۔ قاصد پہنچا، تلاش کیا، اس کے ہاتھ میں دیا، حضرت عمر نے تمہارے نام لکھا ہے۔ اس نے کھولا، پڑھا، غافر الذنب، اللہ کون ہے؟ گناہوں کو معاف کرنے والے، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والے، شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والے، ذی الطول، بڑی طاقت قدرت والے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الیہ المصیر، جانا اسی کے پاس ہے۔ اس نے پھر پڑھا اور اس نے پھر پڑھا اور پھر پڑھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے امید دلائی ہے، معافی مانگے گا تو معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا تو قبول کرنے والا ہے، اور ڈرایا ہے اگر توبہ نہیں کرتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور جانا اسی کے پاس ہے، بچ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ اور اس نے پکی سچی توبہ کر لی۔ قاصد نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں پتہ لگے راستے سے بھٹک گیا ہے، اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو، اس کو امیدیں دلاؤ،
اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، یعنی تانے مت مارو، اور اس کے لیے دعا مانگو، اس کے لیے دعا مانگو۔ یہی تبلیغ ہے بھائی، یہی تبلیغ ہے بھائی۔ طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، مبارک ہو شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا ہو۔ خیر کی چابی، شر کا تالا، جو یہ تبلیغ کا کام کرے گا اللہ خیر کی چابی بنائے گا، شر کا تالا بنائے گا۔ اس لیے بھائی تبلیغ کا کام نہ زور سے چلے نہ زر سے، تبلیغ کا کام تو زاری ہے، منت خوشامد ہے، دن میں لوگوں کی ہے، رات کو اللہ کی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک حاجی صاحب فرماتے تھے ہمارے عبدالوہاب صاحب، ہمارا غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا، ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بادشاہوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا۔ کام اللہ نے ہمیں ایسا دیا، ہم کچھ نہیں ہیں، یہ کام بہت اونچا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف۔ حسین ترین بول، دعوت اللہ کے بول، سب سے خوبصورت بول، سب سے طاقتور بول، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ جب اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے، جہاں تک اذان کی آواز آتی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہاں، آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان نماز عبادت ہے، دعوت سے بھاگا، دعوت سے بھاگا۔ نبی داعی تھے، اللہ پاک نماز نہیں پڑھتے، اللہ پاک روزہ نہیں رکھتے، دعوت اللہ بھی دیتے ہیں، دعوت اللہ بھی دیتے ہیں، داعی اللہ بھی ہے۔ داعی بنے، داعی بنے، دعوت کا کام کریں، دعوت کا کام کریں، نکلیں اللہ کے راستے میں، نکالیں اللہ کے راستے میں، تو سب نیت کریں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے انشاءاللہ۔ 4 ماہ لگانے ہیں انشاءاللہ، چلے لگانے ہیں انشاءاللہ، 3 دن لگانے ہیں انشاءاللہ۔ اپنے مقام پر بھی اس کام کو کرنا ہے، اپنے مقام پر بھی اس کریں، مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ، نیت کریں 100% لوگوں کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ سارا مجمع نیت کر لے اپنی اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، 100% لوگوں کو نمازی بنانا ہے، روزانہ مسجدوں کو وقت دیں، 8 گھنٹے، 4 گھنٹے، 3 گھنٹے، کم از کم 2.5 گھنٹے، کم از کم 2.5 گھنٹے مشورہ کریں، گشتیں کریں، گھر گھر کی ملاقاتیں کریں، گھر گھر کی ملاقاتیں کریں، روزانہ محنت کریں، آہستہ 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 دین زندگیوں میں آئے گا، مسجدیں آباد ہوں گی، لوگ نمازی بنیں گے، لوگ نمازی بنیں گے، گھروں کے اعمال زندہ ہوں گے، مسجدوں کے اعمال زندہ ہوں گے، مسجدوں کے اعمال زندہ ہوں گے، ہدایت کا سورج بنیں گے۔ تو بھائی سب سے گزارش ہے، تبلیغ میں تو منت ہے، خوشامد ہے، زور زبردستی کوئی نہیں ہے، پکا عزم کر لیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اپنی زندگی کو بدلنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے انشاءاللہ، اللہ کو طلب دکھائیں، اللہ کو طلب دکھائیں، اللہ میں تیرے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے اس دین کے کام کے لیے استعمال کر لے۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، جوانی ہے تو اللہ نے دی ہے، صحت ہے تو اللہ نے دی ہے۔ آپ نے فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 سے پہلے، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر گئے، ہم سے اچھی خوراک والے مر گئے، ہم سے زیادہ صحت مند مر گئے، ہم ابھی زندہ ہیں، قدر کریں، قدر کریں، قدر کریں۔ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، ابھی جوانی ہے، ہمت ہے، بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں، ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں گے۔ صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، کتنے اسپتالوں میں گھروں میں پڑے ہوئے 2 سال سے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، 4 سال سے پاؤں نہیں ہلا سکتے، زبان سے بول نہیں سکتے، سانس بھی مشینوں پہ چل رہا ہے۔ صحت کی قدر کریں، جوانی کی قدر کریں، زندگی کی قدر کریں، فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے، خوشحالی کو غنیمت سمجھو بدحالی سے پہلے۔ غنیمت سمجھنے کا مطلب صحیح جگہ لگا لیں بھائی، صحیح جگہ لگا لیں بھائی۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور ای الناس خیر، سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمره وحسن عمله، جس کی عمر بھی لمبی ہو، اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ ای الناس شر، اللہ کے رسول سب سے برا آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمره وساء عمله، جس کی عمر بھی لمبی ہو، اس کے اعمال بھی خراب ہو، اس کے اعمال بھی خراب ہو۔
آپ نے فرمایا آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ عمل کے بارے میں پوچھا، عمل کے بارے میں، مال کس نے کمایا، دکان کس نے بنا لی، پیسہ کس نے کما لیا، ایک پلاٹ کس نے خرید لیا، نہ فرمایا آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا حضور میں نے روزہ رکھا۔ آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ حضور میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کس نے کی؟ حضور میں نے بیمار کی عیادت بھی کی۔ آج تم میں سے کسی جنازے میں شرکت کس نے کی؟ حضور جنازے میں شرکت بھی کی۔ آپ نے فرمایا جس آدمی میں یہ اعمال جمع ہو جائیں گے وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اعمال 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 اعمال، یہ زندگی اس لیے بھائی، یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف محلوں کے، مختلف مارکیٹوں کے، مختلف طبقات کے، تاجر بھی، زمیندار بھی، افسران بھی، مزدور بھی، غریب بھی، ایک ساتھی کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بنے، ہدایت کا ذریعہ بنے، جماعتوں کے نکلنے کا ذریعہ بنے۔ مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو آباد کریں، نکلیں اللہ کے راستے میں۔ کبھی 4 ماہ، کبھی چلہ، کبھی 3 دن، کبھی 4 ماہ، کبھی چلہ، کبھی 3 دن، 4 ماہ لگ گئے، چلے لگ گئے، سال میں جا رہے ہیں، 7 ماہ میں جا رہے ہیں، اپنے مقام پر ہیں، مسجد میں ہیں، مشورہ ہو رہا ہے، گشتیں ہو رہی ہیں، دعوت دے رہے ہیں، سروزے کی جماعت تیار کر رہے ہیں، چلے کی جماعت تیار کر رہے ہیں، 3 چلے کی جماعت تیار کر رہے ہیں، کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں، نمازی بڑھ رہے ہیں، نمازیوں کی یہ ترقی ہے۔ ترقی اس کا نام نہیں پیسہ بڑھ گیا، تنخواہ بڑھ گئی، گھر بڑا ہو گیا، نہیں، ترقی ایمان بڑھ رہا ہے، یقین بڑھ رہا ہے، اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہے، نماز بہتر ہو رہی، اخلاق بہتر ہو رہے، دین کا کام کر رہے، دین کا کام، یہ ترقی اس کا نام ہے، ترقی اس کا نام ہے بھائی۔ نماز شروع ہو گئی، مسجد میں آ رہے ہیں، جماعت سے پڑھ رہے ہیں، تکبیر اولیٰ سے پڑھ رہے ہیں، پہلی صف میں پڑھ رہے ہیں، یہ ترقی ہو رہی، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ترقی ہو رہی، اللہ کا ذکر کر رہے، یہ ترقی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے، یہ ترقی ہو رہی بھائی۔ ہاں تو بھائی گھول کے پلانے والی چیز تو ہے کوئی نہیں، یہ تو کام ہے بھائی۔ دن میں محنت ہے، رات کو دعا ہے، دن میں محنت ہے، رات کو دعا ہے۔ جو محنت کرے گا، دعا مانگے گا، اللہ اسے ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ اسے ہدایت کا کیا بنائیں گے؟ تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ جی؟ جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے وہ بولو بھائی ہمت کر کے، بھائی نقد چلہ 4 ماہ کون تیار ہے؟ کھڑے ہو بھائی۔